انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جنت کا خزانچی عزازیل کس وجہ سے جنت سے ذلیل ہو کر نکلا؟ عزازیل نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ 6 لاکھ سال تک روتا رہا؟ آج کی ویڈیو ہے عزازیل سے ابلیس بننے والے جن کے بارے میں، جس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس فائنڈر۔ قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل آدم کا، یعنی وہ دور کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور دوسرا ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اس طرح کی کہ زمین کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلایا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو صالح کا لقب عطا کیا گیا اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا، اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی اسے حسب ثاقب 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اس طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا گیا اور 6 آسمان تک پہنچا۔ وہاں اس کو خازان کا لقب دیا گیا اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھ لوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک دن وہاں گھومتے ہوئے اس کی نظر لوح محفوظ میں ایک نوشتے پر پڑی کہ جہاں لکھا تھا، بندہ خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کے 6 لاکھ سال تک کے گناہ مٹا کر اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود و مہر جرم رکھے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل وہی 6 لاکھ سال تک کھڑا روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہیں کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے جواب دیا کہ اے اللہ، جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزازیل اس کو لکھ کر رکھ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کی اس پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایت کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں
عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک رات فرشتوں کی بھی نظر اسی نوشتے پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر سب رونے لگے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک معزول و مردود ہوگا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا۔ تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد فروغ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا گیا اور کئی کو کاف میں قید کیا گیا۔ اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ اسرائیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا اس خاک سے اللہ اپنا نائب خلیفہ تخلیق کرے گا۔ اسرائیل نے کہا یہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کو حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم اسماء عنایت کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزازیل کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا جبکہ مجھے آگ سے بنایا۔ میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روزے قیامت تک لعنت ہے۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھ پر اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔